خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے خلیل جبران کے ناول دی بروکن ونگز کا اردو ترجمہ۔ اس ناول کا ترجمہ کیا ہے جناب کوثر مظہری صاحب نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے اردو ترجمے کی جانب۔ دریائے آتشی۔ شب کی تاریکی میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے دن میں روشن ہو جاتا ہے۔ تنہائی کی گفتگو غیر متوقع طور پر عام گفتگو کا موضوع بن جاتی ہے۔ کارگزاریاں جنہیں ہم گوشہ خانہ میں چھپاتے ہیں ایک دن ہر گلی میں اونچی آواز میں چیختی ہیں۔ اس طرح فارس افندی سے پادری کی ملاقات کے مقصد کو تاریکی نے واضح کر دیا۔ دونوں کے درمیان کی بات چیت اطراف اور پڑوس میں دہرائی گئی، یہاں تک کہ میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ یہ گفتگو غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کے مسائل پر نہیں تھی، بلکہ موضوع کچھ اور تھا۔ فارس افندی کے پاس قاصد بھیج کر نجی گاڑی میں اسے بلانے کا مقصد تھا اپنے بھتیجے منصور بیگ غالب کا سلمہ سے نسبت طے کرنا۔ سلمہ دولت مند فارس افندی کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ پادری نے سلمہ کا انتخاب اس کی خوبصورتی اور پاکیزگی کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ سلمہ کے باپ کی دولت اس کے پیش نظر تھی، تاکہ یہ دولت منصور بیگ کی اچھی اور کامیاب تقدیر کی ضامن بن سکے اور اس کی شخصیت کو نکھار دے۔ مشرق میں مذہبی پیشوا اپنی وافر دولت سے مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ اہل خاندان کو ظالم اور برتر بنانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ایک شاہزادے کی بزرگی حسب وراثت اس کے بڑے بیٹے کو ملتی ہے، لیکن مذہبی پیشوا کی خوشی اور سربلندی اس کے بھائیوں اور بھتیجوں تک چھوت کے مرض کی طرح پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح ایک عیسائی پادری، ایک مسلم امام اور ایک برہمن پجاری سمندر میں رینگنے والے ان جانوروں کی زمرے میں آتے ہیں جو اپنے بے شمار ریشوں ٹینٹیکل سے اپنا شکار پکڑتے ہیں اور انگنت منہ سے ان کا خون چوس لیتے ہیں۔ پادری نے جب اپنے بھتیجے کے لیے سلمہ کا ہاتھ مانگا تو اپنی پیاری بیٹی کو کھونے سے بیزاری کے باوجود اس کے باپ کا جواب خاموشی اور اشک روا کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس آدمی کی روح سہم جاتی ہے جب اس کی پروردہ اکلوتی جوان بیٹی اس سے جدا کی جاتی ہے۔ بیٹی کی شادی پر والدین کو اسی قدر غم ہوتا ہے جس قدر بیٹے کی شادی پر انہیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ بیٹا خاندان میں ایک نئے چہرے کا اضافہ کرتا ہے اور بیٹی شادی کے بعد ان کے لیے روپوش ہو جاتی ہے۔ فارس افندی نے اپنی خواہش کے خلاف پادری کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے اس کی درخواست مجبوراً تسلیم کی تھی۔ وہ پادری کے بھتیجے کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ نفرت، بدمعاشی اور بدکاری سے معمور ایک خطرناک آدمی تھا۔ لبنان میں کوئی عیسائی پادری کی مخالفت کر کے چین سے نہیں رہ سکتا۔ کوئی شخص اپنے مذہبی پیشوا کی نافرمانی کر کے اپنی ساکھ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ کوئی آنکھ نیزے کو چبھنے سے روک نہیں سکتی اور کوئی ہاتھ سالم رہ کر کسی تلوار کو روک نہیں سکتی۔ اگر فارس افندی نے پادری کی مزاحمت کی ہوتی یا اس کی خواہش کا منکر ہوا ہوتا تو سلمہ کی آبرو برباد کر دی گئی ہوتی اور اس کا نام ہونٹوں اور زبانوں کی کثافت سے داغدار کر دیا گیا ہوتا، کیونکہ ایک لومڑی کے لیے بلندی پر لٹک رہے انگور کے گچھے کھٹے ہوتے ہیں۔ سلمہ پر قسمت غالب آ گئی اور اسے ذلیل کردہ غلام کی طرح مصیبت زدہ مشرقی عورتوں کی صف میں لا کھڑا کیا گیا۔ وہ اسی طرح بوئے گل سے مہکتی ہوئی چاندنی رات میں محبت کے سفید پنکھ پر پرواز کرنے کے بعد ایک پاکیزہ روح پھندے میں پھنس گئی۔ کچھ ملکوں میں والدین کی دولت اولاد کے لیے باعث رنج و الم ہوتی ہے۔ بڑا اور مضبوط صندوق جسے والدین دولت کی حفاظت کے لیے بنواتے ہیں، وارثوں کی روح کے لیے تنگ و تاریک قید خانہ بن جاتا ہے۔ دینار جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں، راکشس بن جاتا ہے اور روح کو سزا دیتا ہے، ساتھ ہی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ سلمہ ان میں سے ایک تھی جو اپنے والدین کی دولت اور دولوں کے حرص و ہوس کا شکار ہوئی۔ اگر اس کے باپ کو دولت نہیں ہوتی تو سلمہ بھی آج خوشی خوشی رہ ہی جاتی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ صرف سلمہ کی محبت میرا دل بہلانے والی تھی۔ شب کو میرے لیے ترانہ سرور گاتی اور علیل صبح
فطرت کے اسرار اور زندگی کا مطلب واضح کرتی۔ یہ ملکوتی محبت ہے جو تعصب اور دولت سے پاک ہے، جو روح کے لیے مضر رساں نہیں ہے۔ یہ گہری چاہت ہے جو روح کو صبر و شکر سے بہرہ مند کرتی ہے۔ چاہت کی شدید بھوک جب مطمئن ہوتی ہے تو روح کو اپنی فیاضی سے سیر کر دیتی ہے، جو روح کو متحرک کیے بغیر امید کی کرن دکھاتی ہے اور زمین کو بہشت میں اور زندگی کو شیریں اور حسین خواب میں بدل دیتی ہے۔ بوقت صبح جب میں کھیتوں میں چہل قدمی کر رہا تھا تو فطرت کی بیداری میں ابدیت کی نشانی دیکھی۔ جب ساحل سمندر پر بیٹھا تو لہروں کو لافانیت کے نغمے گاتے ہوئے سنا، اور جب گلیوں سے گزر ہوا تو میں نے مسافروں اور مزدوروں کے حرکت و عمل میں زندگی کی رانائی اور انسانی شان و شوکت دیکھی۔ وہ دن سائے کی طرح گزر گئے اور بادلوں کی طرح اوجھل ہو گئے، اور تب علم انگیز یادوں کے سوا میرے پاس کچھ نہ بچا۔ وہ آنکھیں جن سے میں کبھی فصل بہار کی رانائیوں اور نیچر کی جلوہ سامانیوں کا نظارہ کرتا تھا، اب ان کے سامنے طوفان کی تیزی اور سرما کی کلفتوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ کان جو کبھی سمندر کی لہروں کے گیت سن کر محظوظ ہوتے تھے، اب انہیں صرف تیز ہواؤں کی چیخ اور بپھرے ہوئے سمندر کی چٹانوں سے ٹکرانے کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ روح جو انسان کی دلیرانہ طاقتوں اور کائنات کی عظمتوں کا احساس کر کے شادماں ہوتی تھی، اب یاس و نامرادی کے کربے آگہی سے دوچار تھی۔ میں نے ان ایام محبت سے زیادہ حسین اور درد غم کی ان خوفناک راتوں سے زیادہ تلخ کوئی دوسری شے نہ دیکھی تھی۔ جب میں اس ہیجان کا متحمل نہ ہو سکا تو ہفتے کے اواخر میں سلمہ کے گھر کا رخ کیا۔ یہ گھر میرے لیے اس مقدس زیارت گاہ کی طرح تھا جسے حسن نے تعمیر کیا تھا اور عشق نے برکت و سعادت سے نوازا تھا، جہاں روح نے پرستش کی تھی اور دل نے عاجزی سے جھک کر عبادت کی تھی۔ جب میں باغ میں داخل ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی نامعلوم غیر مرئی قوت مجھے سمت سفر سے کھینچ کر ایک ایسے حلقے کی طرف لے جا رہی ہے جو فوق الفطری ہو، جہاں جد و جہد اور صعوبت و آزار کا نام و نشان نہ ہو، ایک صوفی کی مانند جس پر اسرار و رموز کا الہام ہوتا ہے۔ میں نے اس حالت میں خود کو درختوں اور پھولوں کے درمیان پایا، اور جب میں دروازے پر پہنچا تو سلمہ کو چمیلی کی چھاؤں میں ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے پایا، جہاں ہم دونوں ایک ہفتے قبل بیٹھے تھے کہ جس رات کو قدرت الہی نے میرے غم اور خوشی کے آغاز کا ضامن بنایا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ بحث و حرکت خاموش رہی، شاید اسے میری آمد کا وجدان ہو گیا تھا۔ جب میں اس کے پہلو میں بیٹھا تو اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے بغور دیکھا اور آہے سرد بڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کی طلسماتی خاموشی کے بعد میری طرف مڑی اور کانپتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر مدھم آواز میں یوں گویا ہوئی، میرے دوست میری طرف دیکھو، میرے چہرے کو پڑھو اور اس میں تلاش کرو جو تم جاننا چاہتے ہو اور جسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے دوست میری طرف دیکھو، مجھے دیکھو میرے دوست۔ میں نے بغور اسے دیکھا تو پایا کہ وہ جھیل سی آنکھیں جو کچھ دنوں پہلے ہونٹوں کی طرح مسکرا رہی تھی اور بلبل کے پروں کی طرح متحرک تھیں، آج شدت غم سے دھنس گئی تھی اور پتھرا گئی تھی۔ اس کا چہرہ جو آفتاب کے بوسوں سے شگفتہ سوسن کی پتیوں کی طرح تھا، مرجھا کر بے رنگ ہو چکا تھا۔ اس کے شیریں ہونٹ مرجھائے ہوئے دو گلابوں کی مانند تھے جو موسم خزاں کی زد سے بچ کر شاخ پر لٹک رہے ہوں۔ اس کی گردن جو ہاتھی دانت کے ستون کی طرح تھی، آج آگے کی طرف یوں خم ہو گئی تھی جیسے مزید غم کا بوجھ برداشت کرنے سے یکسر قاصر ہو گئی ہو۔ میں نے سلمہ کے چہرے پر یہ تمام تبدیلیاں دیکھیں جو میرے لیے رواں دواں بادل کی طرح تھیں، جس نے چاند کو چھپا کر اسے اور بھی حسین کر دیا ہو۔ جس چہرے پر سوزے دروں کا عکس ابھرتا ہے، اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، خواہ کتنی ہی داستان ہائے درد و علم اس پر رقم کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ چہرے اپنے خطوط و خال کی موزونیت سے قطع نظر اگر خاموشی میں اسرار نہانی کی عکاسی نہیں کرتا تو وہ ہرگز حسین نہیں ہے۔ جام و مینا ہمارے ہونٹوں کو فریب نہیں دے سکتے جب تک شفاف بلور شراب کا رنگ دکھائی نہ دے۔ اس شام سلمہ زندگی کی تلخی اور شیرینی سے مرکب آسمانی شراب سے لبریز ایک جام کی طرح تھی۔ عالم بے خیالی میں وہ ایک مشرقی عورت کی علامت تھی جو اس وقت تک اپنے والدین کا گھر نہیں چھوڑتی جب تک رشتہ ازدواج میں بند نہیں جاتی، اپنی پیاری ماں کی باہیں نہیں چھوڑتی جب تک ایک باندی کی طرح وہ اپنی خوش دامن کی سختیوں کو لازمی طور پر قبول نہ کر لے۔
मैं सलमा को देखता रहा और उसके गम में शरीक होकर उसकी अफसरदा रूह की दास्तान सुनता रहा, यहाँ तक कि मैंने इख्तिताम वक्त को महसूस किया और ये कि कायनात आलम वजूद से नापैद हो चुकी है। मैंने सिर्फ उसकी दो बड़ी बड़ी आंखों को मुतवातिर अपनी तरफ मरकूज देखा और अपने हाथ को उसके सर्द और लर्जीदा हाथों में महसूस किया। मैं सलमा की मध्यम आवाज सुनकर बेहोशी से बेदार हुआ। वो कह रही थी, मेरे महबूब आओ, खौफनाक मुस्तकबिल के आने से कबल इस पर गुफ्तगू करें। मेरे वालिद मोहतरम मेरी शरीक हयात से मिलने घर से बाहर गए हैं। मेरे वालिद मोहतरम जिसे खुदा ने मेरे वजूद के मकसद के लिए मुंतखब किया, आज उस आदमी से मिलेंगे जिसे दुनिया ने मेरी बाकी मानदा जिंदगी का निगरां मुंतखब किया है। इस शहर के मरकज में वो बूढ़ा शख्स जो मेरे अहद शबाब तक मेरे साथ रहा, उस जवान आदमी से मिलेगा जो जिंदगी के बक़े अय्याम में मेरा शरीक हयात होगा। आज की जिंदगी दो खानदानों की तारीख मुतय्यन करेंगे। किस दर्जा हैरत अंगेज और पुरअसर लम्हा है ये। गुज़िश्ता हफ्ते इसी वक्त इसी चमेली के नीचे मोहब्बत ने पहली बार मेरे रूह को सीने से लगाया था, जबकि खामे तकदीर मेरी दास्तान हयात का पहला लफ्ज पादरी के महल में तहरीर कर रहा था। अब जबकि मेरे वालिद और मेरे मंगेतर शादी का दिन तय कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी रूह तशना लब तायर की तरह चश्माए आप पर गर्दिश कर रही है, जिस पर एक भूखे सांप का पहरा है। हाय, ये रात कितनी अजीम है और इसका राज किस कदर गहरा है। ये बातें सुनकर मैंने महसूस किया कि नाउमीदी का घटा टोप अंधेरा हमारी मोहब्बत को अहद तिफली ही में दम बखुद करने के लिए उस पर काबिज हो रहा है। मैंने जवाबन अर्ज किया, वो तशना लब तायर झरने पर मंडलाता रहेगा तो वक्त के प्यास की शिद्दत उसे तबाह न कर दे, या वो उस भूखे सांप का शिकार न हो जाए। वो मुतवज्जा हुई, नहीं मेरे महबूब, जब तक झरना बहता है ये बुलबुल जिंदा और नगमा सरा रहेगी, दुनिया के फना होने तक हमेशा गाती रहेगी। उसकी आवाज खामोश नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही मेरे दिल को जिंदगी बख्शती है। इसके पंख नहीं टूटने चाहिए क्योंकि इसकी फड़फड़ाहट मेरे दिल से बादल और कोहरे को हटाती है। तब मैंने सरगोशी में कहा, सलमा मेरी माशूक, प्यास उसे थका देगी और खौफ और दहशत उसे मार देगी। लर्जीदा होठों से वो यूं गोया हुई, रूह की प्यास मादी अशिया के नशे से ज्यादा मीठी होती है और इसकी दहशत हिफ्ज़े जान से अजीज तर। लेकिन मेरे महबूब सुनो, गौर से सुनो, आज मैं हयात नौ के उस दाहने पर खड़ी हूँ जिससे मैं कतई नाबलद हूँ। मैं इस गौर चश्म की मानिंद हूँ जो अपने रास्ते को यूं तसव्वुर करता है कि उस पर चलकर गिरेगा ही नहीं। मुझे मेरे बाप की दौलत ने तवाइफों के बाजार में रख दिया है और मुझे एक ऐसे शख्स ने खरीदा है जिसे ना तो मैं जानती हूँ ना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उससे प्यार करना सीखूंगी। मैं उसकी फरमा बरदारी करूँ, उसकी खिदमत करूँ और उसे खुश रखूंगी। मैं उसे वो सब कुछ दूंगी जो एक कमजोर और मजबूर औरत एक तवंगर मर्द को दे सकती है। लेकिन मेरे महबूब, ये तुम्हारी सुबह जिंदगी है। तुम फूलों भरी शाहराह पर घूम सकते हो। अपने दिल की शम्मा से राहों को मुनव्वर करके दुनिया को सर करने के लिए तुम आजाद हो। तुम आजादाना तौर पर सोच सकते हो और हरकतों अमल कर सकते हो। तुम चेहरे जिंदगी पर अपना नाम लिख सकते हो क्योंकि तुम एक मर्द हो। तुम आका व मालिक की तरह रह सकते हो क्योंकि तुम्हारे बाप की दौलत तुम्हें खरीदो फरोख्त की गर्ज से गुलामों के बाजार में नहीं रखेगी। अपनी पसंद की सिन्फ़े नाजुक से तुम रिश्ता अज़दवाज कायम कर सकते हो। अपने घर की दुल्हन बनाने से कबल उसे अपने दिल में रख सकते हो और बगैर रुकावटों के तबादला ख्यालात कर सकते हो। एक लम्हे तक खामोशी गालिब रही। सलमा फिर गोया हुई, लेकिन क्या जिंदगी हमें अब पुर्जे पुर्जे करके जुदा कर देगी ताकि तुम एक मर्द की शान हासिल कर लो और मैं एक औरत का फर्ज निभाऊं? क्या इसीलिए घाटी में नगमाए हाय बुलबुल गूंजती रही? क्या ये बात सरसर बरगे गुलाब को इसलिए बखेर देती है कि शराब जिंदगी का जाम कुचल जाए? क्या चमेली के करीब शबे महताब में गुजारी हुई हमारी तमाम रातें रायगा हैं जहां हमारी रूहों का मिलन हुआ था?
کیا ہم لوگ اپنے پروں کے تھکنے تک ستاروں کی دنیا میں پرواز نہ کر رہے تھے؟ اور کیا اب ہم تحت الثری میں نہیں اتر رہے ہیں؟ کہ جب محبت کا دیوتا ہمارے پاس آیا تو محبت محو خواب تھی، اور جب ہمیں بیدار کیا تو اس کا غیظ بھڑک اٹھا اور ہمیں اس نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، یا ہماری روح نے شب کی باد نسیم کو باد سرسر میں بدل دیا، جس نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذروں کی طرح گھاٹی کی گہرائی میں بہا دیا۔ ہم نے کسی سپہ سالار کی نافرمانی نہیں کی اور نہ ہم شجر ممنوعہ کے قریب گئے۔ پھر ہمیں کس عمل کی وجہ سے اس جنت سے الگ کیا جا رہا ہے؟ ہم نے نہ تو کبھی سازش کی اور نہ ہی فوجی بغاوت کی۔ پھر ہم سوئے جہنم کیوں گامزن ہیں؟ نہیں، وہ لمحے جنہوں نے ہمیں ملایا صدیوں سے عظیم تر ہیں، اور وہ شمع جس نے ہماری روحوں کو منور کیا تاریکی سے زیادہ مستحکم ہے۔ اگر طوفان ہمیں اس ناہموار سمندر پر جدا کر دیتا ہے تو لہریں ہمیں ساحل پر ملا دیں گی، اور یہ زندگی اگر ہمیں مار دیتی ہے تو موت ہمیں ملا دے گی۔ ایک عورت کا دل وقت اور موسم کے ساتھ نہیں بدلے گا، خواہ وہ ہمیشہ کے لیے مر ہی کیوں نہ جائے، یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ عورت کا دل اس کشت زار کی طرح ہے جو میدان جنگ میں بدل گیا ہو، درختوں کو اکھاڑے جانے کے بعد، گھاس کو جلائے جانے کے بعد، اور لہو سے چٹانوں کو سرخ کیے جانے کے بعد، اور زمین میں ہڈیوں اور انسانی کھوپڑیوں کی کھیتی کی جانے کے بعد۔ یہ خاموش ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یہاں تک کہ موسم بہار اور موسم خزاں حسب معمول وقفے کے بعد پھر آ جاتے ہیں۔ میرے محبوب، اب ہم کیا کریں؟ ہم کیسے جدا ہوں گے اور پھر کب ملیں گے؟ کیا محبت کو ہم ایک اجنبی شخص کی طرح تسلیم کریں جو بوقت شام ہم سے ملا اور تڑکے کے بعد ہم سے جدا ہو گیا؟ کیا اسے ایک خواب تصور کریں جو نیند کی حالت میں آیا اور آنکھ کھلتے ہی محو ہو گیا؟ کیا اس ہفتے کو ہم محو ہو جانے والے ایام مدہوشی تصور کریں؟ اپنا سر اٹھاؤ اور اپنے آپ کو مجھے دیکھنے دو۔ میرے محبوب، اپنے لب کھولو اور مجھے اپنی آواز سننے دو۔ مجھے بتاؤ کہ جب ہمارے سفینہ محبت کو یہ طوفان غرق کر دے گا تو کیا تم مجھے یاد کرو؟ کیا تم رات کی خاموشی میں میرے پنکھ کی سرگوشی سن رہے ہو؟ کیا تم میرے سائے کو شام کے دھندلکے سے مل کر صبح کی سرخی کے ساتھ غائب ہوتے ہوئے دیکھو گے؟ بولو میرے محبوب، بولو۔ تم میری آنکھوں کے لیے ایک جادوئی کرن، میرے کانوں کے لیے ایک نغمہ شیریں، اور میری روح کے لیے پنکھ رہے تھے، مگر آخر اب کیا رہو؟ کیا حشر ہوگا اب؟ یہ سن کر میں دل گداختہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، میری محبوبہ، میں ویسا ہی رہوں گا جیسا تم چاہتی ہو۔ پھر اس کے لب ہلے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اسی طرح چاہو جس طرح ایک شاعر اپنے غم آ گئیں تصورات کو چاہتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے اس مسافر کی طرح یاد کرو جو پانی سے بھرے چشمے کو یاد کرتا ہے، جس میں پانی پیتے وقت اس کا چہرہ منعکس ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اسی طرح یاد کرو جس طرح ایک ماں آنکھیں کھولنے پر اپنے بچے کو مردہ پا کر اسے یاد کرتی ہے۔ تم مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح ایک رحم دل شہنشاہ اس قیدی کو یاد کرتا ہے جو شہنشاہ کی طرف سے معافی کا حکم نامہ پہنچنے کے قبل ہی مر گیا ہو۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے ایک دوست بن جاؤ اور میرے والد محترم سے ملنے آیا کرو اور انہیں عزلت میں تسلی دیا کرو، کیونکہ بہت جلد میں ان سے جدا ہو کر ان کے لیے ایک اجنبی ہو جاؤں گی۔ میں نے عرض کیا، تم نے جو کچھ بھی کہا میں وہ سب انجام دوں گا۔ اپنی روح کو تمہاری روح کا محافظ، اپنے دل کو تمہارے حزن کی آرام گاہ اور اپنے سینے کو تمہارے غموں کا مزار بنا دوں گا۔ سلمیٰ، میں تمہیں چاہوں گا جس طرح ریگستان کی ہریالی جھڑنے کو چاہتی ہے۔ میں تمہارے اندر جیوں گا جس طرح شعاع خورشید پھولوں میں زندہ رہتی ہے۔ میں تمہارے نام کو گاؤں گا جس طرح گاؤں کے کلیساؤں کے گھنٹے سے گھاٹی گونجتی ہے۔ میں تمہارا نغمہ روح سنوں گا جس طرح ساحل داستان موج سنتا ہے۔ میں تمہیں یاد کروں گا جس طرح ایک پردیسی اپنے پیارے ملک کو یاد کرتا ہے، جس طرح ایک بھوکا ضیافت کو یاد کرتا ہے، جس طرح تخت سے معزول بادشاہ اپنے ایام شکوہ کو یاد کرتا ہے، اور جس طرح ایک قیدی اپنی آزادی اور لمحہ آرام کو یاد کرتا ہے۔ میں تمہیں یاد کروں گا جس طرح تخم ریزی کرنے والا کسان اپنے خرمن گندم کو یاد کرتا ہے۔ میں تمہیں یاد کروں گا جس طرح ایک گڈریا ہری چراگاہ اور میٹھے جھرنوں کو یاد کرتا ہے۔ سلمیٰ نے میری باتیں دھڑکتے ہوئے دل سے سنی اور کہا، کل سچائی ایک سایہ بن جائے گی اور بیداری ایک خواب ہو جائے گی۔ کیا ایک پیار کرنے والا ایک سایہ کو گلے لگا کر مطمئن ہو جائے گا؟ کیا ایک پیاسا خواب کے ایک جھرنے سے اپنی پیاس بجھا سکے گا؟ میں نے جواباً عرض کیا،
کل تقدیر تمہیں ایک پرسکون خاندان میں پہنچا دے گی اور میں شورش و تک و دو کی دنیا میں بھٹکوں گا۔ تم ایک ایسے شخص کے گھر ہوگی جو حسن اتفاق سے تمہارے حسن اور پاکیزگی کی بنا پر آج سب سے خوش نصیب آدمی ہے، جبکہ میں مصیبت اور وحشت کی زندگی گزاروں گا۔ تم زندگی کے دروازے میں داخل ہوگی اور میں موت کے دروازے میں۔ تمہارا استقبال مہمان کی طرح ہوگا، جبکہ میں تنہائی میں رہوں گا، لیکن میں محبت کا ایک بت تعمیر کروں گا اور موت کی گھاٹی میں اس کی پرستش کروں گا۔ صرف محبت مجھے آرام پہنچانے والی ہوگی اور محبت کو میں شراب کی طرح پیوں گا اور لباس کی طرح پہنوں گا۔ محبت مجھے الصبح خواب سے بیدار کرے گی اور دور دراز کھیتوں میں لے جائے گی۔ دوپہر میں درختوں کی چھاؤں تلے بٹھائے گی، جہاں میں مثل پرند حدت آفتاب سے پناہ گزین ہوں گا۔ بوقت شام غروب آفتاب سے پہلے دن کے نام فطرت کا نغمہ وداعیہ سننے کے لیے مجھے آسمان میں چلتے ہوئے سایہ دار بادل کا منظر دکھائے گی۔ محبت مجھے اپنے سینے سے لگائے گی اور میں آسمانی دنیا جہاں شاعروں اور پیار کرنے والوں کی روحیں باہم ملتی ہیں کہ خواب دیکھتے ہوئے سو جاؤں گا۔ فصل بہار میں بنفشہ اور چمیلی کے درمیان میں محبت کے ہمراہ چلوں گا اور سرما کے بچے ہوئے قطروں کو مینائے سوسن میں نوش فرماؤں گا۔ گرما میں پوال کے گٹروں کو ہم تکیہ اور گھاس کو بستر بنائیں گے۔ چاند اور ستاروں کو بغور دیکھیں گے، یہ آسمان ہمارے لیے چھت ہوگی۔ خزاں میں محبت اور میں چمنے انگور میں جائیں گے اور انگور افشار کے پہلو نشین ہو کر انگور کی بیلوں کو سنہرے زیوروں سے اوریا کیے جانے کا منظر دیکھیں گے۔ ہجرت کرتے ہوئے پرندوں کے جھنڈ ہمارے اوپر سے گزریں گے۔ موسم سرما میں انگیٹھی کے پاس بیٹھ کر دور دراز ملکوں کی کتابیں پڑھ کر ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ عہد شباب میں محبت میری معلمہ، وسط عمر میں معاون اور عہد پیری میں وجہ خوشی ہوگی میری محبوبہ سلمہ۔ محبت میری وفات تک ساتھ رہے گی اور پس مرگ دست قدرت پھر ہمیں ملا دے گی۔ یہ ساری باتیں میری دل کی گہرائی سے آئیں، جس طرح آگ کے شعلے چولہے سے لپکتے ہیں اور پھر راکھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سلمہ رو رہی تھی جیسے اس کی آنکھیں ہونٹ بن گئے ہوں اور مجھ سے ہم کلام ہوں۔ جنہیں محبت نے پر پرواز عطا نہیں کیے وہ پس ابر طلسماتی دنیا کو دیکھنے سے قاصر ہیں، جہاں کے سلمہ کی اور میری روح غم سے معمور پرمسرت ساعتوں میں ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ جنہیں محبت نے قربت نہیں بخشی، انہیں جب محبت پکارتی ہے تو وہ نہیں سنتے۔ یہ داستان ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، حالانکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے، ورنہ ایسا ساتھ کے معنی کو وہ سمجھ نہیں سکیں گے جو کہ نہ کاغذ پر ہیں اور نہ لفظوں میں۔ آخر وہ کیسا آدمی ہوگا جس نے کبھی جام محبت نوش نہیں فرمایا، اور وہ کیسی روح ہوگی جو عبادت گاہ کی درخشاں قربان گاہ کے سامنے ادب و احترام سے کھڑی نہیں ہوئی، جس کی راہیں عورت و مرد کے دلوں سے گزرتی ہیں اور جس کی چھت خوابوں کا پوشیدہ سائبان ہے۔ وہ کیسا پھول ہوگا جس کی پتیوں پر بوقت صبح شبنم کا ایک قطرہ بھی مثل گوہر ٹپکا نہ ہو۔ وہ کیسی ندی ہوگی جو سمندر میں پہنچنے سے قبل ہی اپنی رفتار و سمت بھول بیٹھے۔ سلمہ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور تاروں بھرے آسمان کو بغور دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کے زرد چہرے پر میں نے غم و الم، درد اور مایوسی کی نشانیاں دیکھی۔ پھر وہ چیخ اٹھی، اے خدا، عورت نے کیا کیا ہے جس سے تجھے ٹھیس پہنچی ہے؟ ایسی سزا کی مستحق ہونے کے لیے اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ آخر کس جرم کی پاداش میں اس کی متواتر و مسلسل سرزنش ہو رہی ہے؟ اے خدا، تو طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، پھر تو نے مجھے ہی درد و غم کے لیے کیوں چنا ہے؟ تو عظیم اور طاقتور ہے جبکہ میں تیرے چاروں طرف سرگرداں ایک حقیر سی مخلوق۔ تو نے مجھے اپنے پیروں تلے کیوں کچل دیا؟ تو باد سرسر کی طرح ہے اور میں ایک ذرہ، میرے آقا۔ تو نے مجھے اس بنجر زمین پر کیوں پھینک دیا ہے؟ تو قادر مطلق ہے اور میں بے یار و مددگار اور نحیف و ناتواں، پھر مجھ سے تصادم کیا معنی رکھتا ہے؟ تو بامروت ہے اور میں ہوش مند، پھر میں تباہی کے دہانے پر کیوں؟ تو نے عورت کو محبت کے خمیر سے تیار کیا ہے اور محبت ہی سے اسے برباد کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اپنے دائیں ہاتھ سے اسے سربلند کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے اسے پاتال میں پھینک دیتا ہے، جبکہ اس کے اسباب و علل سے وہ بالکل نابلد ہوتی ہے۔ تو نے ہی اس کے اندر نفس حیات پھونکا ہے اور اس کے دل میں تخمہ موت بھی تو نے ہی ڈال دیا ہے۔ تو نے ہی اسے خوشی کی روش سے آشنا کیا اور پھر مصیبت کے راستے پر لا کر چھوڑ دیا۔ تو نے ہی اس کے اندر نغمہ انبساط رکھا، مگر اس کے ہونٹوں کو غموں سے مقفل کر کے تو نے ہی زبان پر درد اور ٹیس کی زنجیر بھی
ڈال دی۔ تو خود ہی اپنے پراسرار ہاتھوں سے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرتا ہے اور پھر انہی ہاتھوں سے اس کی خوشیوں کے چاروں طرف غم کی لکیریں کھینچ دیتا ہے۔ اس کے خوابگاہ کو تو ہی خوشی اور طمانینت سے بھر دیتا ہے اور تو ہی اس کے پہلو میں افکار و مشکلات کا جال بن دیتا ہے۔ تو ہی اپنی مرضی سے کسی کی چاہت کو بڑھاتا ہے اور یہی چاہت وجہ شرمندگی بھی بن جاتی ہے۔ تو ہی اپنی مرضی سے اسے خلقت کے حسن سے آشنا کرتا ہے، لیکن اس کی ذاتی محبت قحط میں بدل جاتی ہے۔ تو نے اس کے موت کے جام میں زندگی اور زندگی کے پیالے میں موت بھر دیا ہے۔ تو اشکوں سے اسے صاف کرتا ہے اور انہی اشکوں میں اس کی زندگی بہہ جاتی ہے۔ اے خدا، تو نے محبت سے میری آنکھیں کھول دی اور اسی سے مجھے کورے چشم بھی کر دیا۔ تو نے اپنے کرم سے میرا بوسہ لے لیا، مگر اپنے مضبوط ہاتھ سے مجھے کاری ضرب بھی لگائی۔ تو نے میرے دل میں ایک سفید گلاب لگایا، لیکن اس کے چاروں طرف کانٹوں کی چہار دیواری کھڑی کر دی۔ تو نے میرے دل کو ایک نوجوان سے جوڑ دیا جسے میں پیار کرتی ہوں، مگر میری زندگی کو ایک اجنبی شخص کے حوالے کر دیا۔ اس لیے میرے آقا میری مدد کر کہ اس خطرناک دوڑ دھوپ میں راسخ و مستحکم رہ سکوں، ساتھ ہی موت نازل ہونے تک مجھے پاکیزہ اور صادقہ رہنے میں میری رفاقت کر۔ تو تو سب پر قادر ہے۔ قدرے سکوت طاری رہا، چہرے پر زردی مائل تھی۔ نقاہت سے سلمہ نے نیچے کی طرف دیکھا، اس کے بازو لٹک گئے اور سر جھک گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے طوفان نے درخت سے ایک شاخ توڑ کر اسے خشک اور فنا ہونے کے لیے زمین پر پھینک دیا۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ لے کر اسے بوسہ دیا۔ جب میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو مجھے اس سے زیادہ تسلی کی ضرورت آن پڑی۔ اپنی قابل رحم حالت محسوس کر کے میں خاموش ہو گیا۔ ہم میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا۔ خاموشی انتہائی اذیت ہے، اسی لیے ہم زلزلے کے سبب دفون و پوشیدہ پتھر کے ستونوں کی طرح جامد اور خاموش بیٹھے تھے۔ ہمیں ایک دوسرے کی کوئی بات سننے کی خواہش نہ تھی، کیونکہ ہمارے دل کی تار اس قدر کمزور ہو چکے تھے جو عمل تنفس سے بھی ٹوٹ سکتے تھے۔ نیم شب تھی۔ ہم نے چاند کو سنن پہاڑ کے عقب سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، جو ستاروں کے حصار میں شمع کے درمیان تابوت میں رکھی ہوئی لاش معلوم ہو رہا تھا۔ لبنان ایک بوڑھے شخص کی طرح دکھائی دیا، جس کی پشت سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے خمیدہ ہو گئی ہو، جس کی آنکھیں انتظار صبح میں تاریکی کا مشاہدہ کرتے ہوئے بے خوابی کے لیے مثل آرام گاہ تھیں۔ لبنان مجھے مٹی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک بادشاہ کی طرح دکھائی دیا۔ پہاڑ، دریا، درخت، سب کے سب وقت اور موسم کے نشیب و فراز کے ہمراہ اپنے کو بدل دیتے ہیں، جس طرح ایک انسان اپنے تجربات اور احساسات و جذبات کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ بلند اور پروقار درخت جو دن میں ایک دلہن سے مشابہت رکھتا ہے، بوقت شام دھوئیں کے ایک ستون کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ بلند چٹان جو بوقت نصف النہار ناقابل تسخیر حالات میں ایستادہ ہوتی ہے، راتوں میں قابل رحم مفلس کی طرح دکھائی دیتی ہے، جس کا بچھونا زمین ہے اور آسمان جس کا سائبان۔ دریا جسے صبح کو ہم درخشاں اور نغمائے ابدیت الاپتے ہوئے دیکھتے ہیں، بوقت شام اپنے بچے سے محروم کی گئی اور آہو بکا کرتی ہوئی ایک ماں کی طرح آنسوؤں کے جھرنے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور لبنان جو ایک ہفتہ قبل پروقار نظر آتا تھا کہ جب ماہ تمام تھا اور ہماری روحیں مسرور تھیں، آج کی رات مغموم اور اداس نظر آ رہا تھا، نامعلوم کیوں۔ ہم نے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو الوداع کہا، لیکن مایوسی اور محبت ایک اپنے پنکھ پھیلا کر اپنی انگلیاں ہمارے گلے پر رکھتی ہوئی اور دوسری بےہودہ ہنسی ہنستی ہوئی دو بدروحوں کی طرح ہمارے درمیان کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے سلمہ کا ہاتھ لے کر اپنے ہونٹوں پر رکھا تو میرے قریب آ کر اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے آہستگی سے کہا، اے میرے خدا، مجھ پر رحم کر اور میرے شکستہ پرو درست کر دے۔ جب سلمہ کو میں نے باغ میں چھوڑا، میں نے اپنے احساسات پر ایک دبیس پردہ محسوس کیا، جس طرح کوہرے سے ڈھکی ہوئی جھیل۔ درختوں کی خوبصورتی، چاندنی، گہرا سکوت، میرے چہار طرف گویا ہر ایک شے بدصورت اور خوفناک نظر آ رہی تھی۔ سچی روشنی جس نے مجھے دنیا کا عجوبہ اور حزن دکھایا تھا، آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو چکی تھی، جس نے میرے دل کو جھلسا دیا، اور وہ ابدی موسیقی جس سے میں محظوظ ہوا کرتا تھا، ایک شیر کی گرج سے زیادہ خوفناک شور بن گئی۔ میں اپنے کمرے میں ایک زخمی پرندے کی طرح نڈھال ہو کر سلمہ کے یہ الفاظ دہراتے ہوئے بستر پر گر گیا، اے اللہ، مجھ پر رحم کر اور میرے شکستہ پروں کو درست کر دے۔ آپ سن رہے تھے خلیل جبران کا ناول شکستہ پر۔ ناول کے بقیہ حصے کے لیے اگلی پوسٹ کا انتظار کیجیے۔ آپ سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔
اللہ حافظ.